یہ محرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ خیر کے کام ہے جن کے تعلق اس محرم کے مہینے کے ساتھ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس محرم کے مہینے کی فضیلت اور اس کی اہمیت صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے وہ بہت عظیم واقعہ ہے، بہت عظیم حادثہ ہے، اور بہت مظلومانہ شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اور اس مہینے کے یکم تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی بہت بڑا واقعہ ہے، دونوں بہت اہم واقعات ہیں۔ اور اس مہینے کے ساتھ اور بھی تاریخی حوالے سے بہت سارے واقعات کے تعلق ہے، لیکن اس مہینے کے ساتھ ایک اور بھی اس کی فضیلت ہے کہ اس میں عبادت کی بہت اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نماز، افضل ترین نماز بعد صلاۃ الفریضہ، فرض نماز کے بعد فرمایا کہ وہ صلاۃ اللیل، رات کی نماز ہے، تہجد ہے، قیام اللیل ہے، اور فرمایا کہ وہ افضل الصیام بعد رمضان، فرمایا کہ بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا یہ مہینہ محرم کا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنا اس کی بہت فضیلت ہے۔ ویسے تو ہر مہینے اور ہر دن اور ہر تمام دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے، لیکن اس مہینے کی نسبت خصوصی اللہ تعالیٰ کی طرف کیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا یہ مہینہ محرم، اس کے اندر روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ایک دن روزے کے کئی گنا اجر اللہ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عاشور کی جو روزہ ہے، خاص کر اس کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ پہلے جو ایک سال کی گناہ ہے اللہ اس کے لیے کفارہ بنائیں گے اسے ایک دن، عاشور کے دن کا روزہ۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ عاشور کے دن کا جو روزہ ہے، فرمایا کہ ان یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے روایت ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ایک تو ہم اپنے شہداء کے ساتھ جو عقیدت ہے، جو احترام ہے، وہ تو دل میں ہونے چاہیے۔ اگرچہ اسلام میں کسی کے غم مسلسل منانا، 3 دن سے زیادہ کسی کا غم منانا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی بھی جتنے بھی عزیز ہو، کسی قریب ہو، والد ہو، والدہ ہو، بہن ہو، بھائی ہو، وہ جب مر جائے تو 3 دن بعد اس کی کوئی غم منانا اسلام میں منع ہے۔ صرف واحد شوہر ہے، اگر کسی عورت کے شوہر مر جائے تو 4 مہینے اور 10 دن اسلام نے اس سے کہا کہ وہ سوگ میں بیٹھ جائے، وہ ایک قسم خوبصورت کپڑے نہ پہنے، زیادہ خوبصورتی نہ کرے، اور اس طرح کے شادی وغیرہ کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ نہ کرے، یعنی منع کی ایک قسم سوگ میں ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی مر جائے اس کے کوئی اس کے غم کے ایام منانا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ پھر خاص کر جو شہید ہو جائے، شہید کو تو میت کہنا، مردہ کہنا قرآن نے منع کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تو شہداء کے تو ماتم کرنا، اس کے غم منانا، یہ تو بالکل جائز ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس مہینے کے اندر ہم ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی سیرت کو بطور خاص ہم پڑھیں، ہم 24 گھنٹے اس کو اور 12 مہینے اس کو پڑھیں، لیکن خاص کر اس محرم میں چونکہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا واقعہ ہے، اس لیے ان کی سیرت کو ہم پڑھیں، اور اس مہینے کے اندر ہم خصوصیت کے ساتھ روزے رکھیں۔ روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خاص کر 9 اور 10 محرم، اس لیے کہ ویسے 10 محرم کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، ادھر دیکھا کہ یہودی روزے رکھتے ہیں، پوچھا کہ ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ دن کیا ہے جس میں تم روزے رکھتے ہیں، یہ 10 محرم کو روزے کیوں رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ھذا یوم عظیم، یہ تو بہت بڑا دن ہے، انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کو اللہ نے نجات دی، واغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اس کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس شکرانے کے طور پہ روزے رکھتے تھے، فصامہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ روزے رکھتے تھے، فنحن نصومہ، تو ہم بھی اس وجہ سے رکھتے ہیں، اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے
موسیٰ علیہ السلام اس کے لشکر کو فتح یاب کیا اور فرعون اس کے لشکر کو پانی کے ذریعے سے تباہ کیا، اس خوشی میں موسیٰ علیہ السلام بھی روزے رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ہم بھی روزے رکھیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود، تم یہودیوں کی مخالفت کرو تاکہ آپ کی عبادت ان کی عبادت ایک طرح نہ ہو۔ اور کہا کہ یہودی سے 10 دن کے روزے رکھتے، آپ اس کے ساتھ ایک اور بھی ملائے، 9 محرم کا روزہ یا 10 کے ساتھ 11ویں محرم کے روزہ رکھے تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہودیوں سے مخالفت آ جائے۔ اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ عبادات میں خاص کر یہودیوں کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں اپنانا چاہیے۔ اور اس مہینے کی قدر و عزت اور احترام یہ ہے کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں۔ خاص کر روزے جتنے زیادہ رکھ سکتے رکھے، اور خاص کر 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے دن روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب سے قبول بھی فرمائے۔